Hello guys, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the orientation of building. What is meant by orientation of building and what are the factors that affect the orientation of buildings. These are mainly, first one is surrounding of the site that affect the orientation of building. The second one is approach to road or street, and the third and important one is sun movement. These three factors affect the orientation of a building. So in this video we are going to discuss the arrangement of rooms in a building with respect to sun movement, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बिल्डिंग आप बनाते हैं, बिल्डिंग एक दफ़ा बनाई जाती है, बार बार बिल्डिंग तोड़ी नहीं जा सकती या उसको घुमा के उसकी ओरिएंटेशन, उसकी सिमत जो है, उसकी दिशा जो है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मकान वगैरह घर बनाना चाहते हैं तो पहले से ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि उसके रुख आपने किस तरफ रखना है, सिमत आपने उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग? ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग से क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? इट इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ प्लेसिंग अ बिल्डिंग। ये एक आर्ट है बिल्डिंग को रखने का, इन सच अ पोजीशन, ऐसी तरीके से रखना है इस बिल्डिंग को, दैट इट्स फ्रंट फेसेस अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि इसकी जो फ्रंट वाली साइड है यानी जो फ्रंट एलिवेशन है वो एक ख़ास सिमत में होनी चाहिए, एक ख़ास दिशा में होनी चाहिए। इस आर्ट को ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग कहा जाता है। तो मकासद क्या है, इस पे इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग की? इसकी वजह यह है कि टू प्लेस अ बिल्डिंग सो एज टू सूट इट्स सराउंडिंग्स, कि बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो इसके इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ना हो कि बाकी बिल्डिंग्स का रुख जो है वो नॉर्थ की तरफ है और आप अपनी बिल्डिंग का रुख जो है ईस्ट की तरफ रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, जो बाकी घर जिनके मुताबिक बने हुए हैं, जो बाकी हाउसेस बने हुए हैं, उनके मुताबिक आपने इस अपने बिल्डिंग की ओरिएंटेशन रखनी है। द सेकंड पॉइंट इज टू प्रोवाइड अ नेचुरल कंफर्ट टू द यूजर्स। जो कुदरती माहौल है, उस जो रहने वाले हैं वहाँ पे, उसको वहाँ पे उस घर के अंदर उनको तस्कीन मिले, उनको सुकून मिले, उनको कंफर्ट जोन मुयसर हो, इसलिए बिल्डिंग की ओरिएंटेशन की जाती है। कंफर्ट जोन कैसे मुयसर होगा कि बिल्डिंग के अंदर आप रूम्स की ओरिएंटेशन ऐसे रखें, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे बिल्डिंग्स की रूम्स की सेटिंग आपने रखनी है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। तो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए, यानी जिस टाइम आपको रोशनी की ज़रूरत है तो रोशनी आपको मुयसर हो, हवा की ज़रूरत है तो हवा आपको नेचुरली मुयसर हो, ऐसी ओरिएंटेशन आपने रखनी है बिल्डिंग की। एंड टू प्रोवाइड प्राइवेसी टू द इनमेट्स, के जो वहाँ पे रहने वाले लोग होंगे, रिहायशी होंगे, जो उस घर में रहने वाले होंगे, उनको प्राइवेसी मुयसर हो। यानी अब मशरकी लोग हैं हम, तो एक पर्दे का भी निज़ाम होना चाहिए कि बाकायदा पर्दा उनको मुयसर होना चाहिए। बाकी जो साइड पे या सराउंडिंग में जो मकान वगैरह बने हुए हैं, वहाँ से आपकी बिल्डिंग्स नज़र नहीं आनी चाहिए। आप वहाँ पे मर्ज़ी से जिस टाइम चलना चाहें चल सकें, घूम फिर सकें अपने घर के अंदर, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी ओरिएंटेशन आपने रखनी है। एंड टू प्रोटेक्ट द रेजिडेंट्स, जो रिहायशी हैं, फ्रॉम डस्ट, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डस्ट एंड नॉइस पोल्यूशन। ऐसी ओरिएंटेशन आपके घर की होनी चाहिए कि वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा ना आए, और जो शोर वगैरह है, यानी कोई रोड वगैरह की साइड पे घर बना हुआ है तो ऐसी ओरिएंटेशन उसकी होनी चाहिए कि धूल मिट्टी और शोर शराबा ना हो, कम से कम वहाँ पे हो। ऐसी बिल्डिंग की रुख आपने सेलेक्ट करना है। एंड टू प्लेस द बिल्डिंग इन सच अ डायरेक्शन दैट its minimum portion comes in contact with direct rain showers, say so as to avoid dampness in a building, कि आपने वहाँ पे जो मौसमी हालात हैं, आपको पता होंगे कि बारिशें जब होती हैं तो रुख क्या होता है बारिशों का, तो बिल्डिंग का ऐसा रुख आपने रखना है कि बारिशें जो हैं वो कम से कम आपकी बिल्डिंग्स के अंदर आ सकें, ताकि डेम्पनेस जो होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है। और अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, या ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये डैम्पनेस को कैसे रोका जा सकता है। तो ये कुछ मकासद थे ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग के ओरिएंटेशन क्यों ज़रूरी होती है, तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं
کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں دیٹ افیکٹس دا اورینٹیشن آف بلڈنگس. اس میں تین فیکٹرز مینلی جو ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ ون از سراؤنڈنگ آف دا سائٹ, کہ ارد گرد کا ماحول کیسا ہے وہاں کا. دا بلڈنگ شوڈ بی سو اورینٹیڈ دیٹ اٹ سوٹ سراؤنڈنگ آف دا سائٹ. یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ایسی ہونی چاہیے کہ ارد گرد کے جو آپ کا ماحول ہے, ارد گرد جو مکان بنے ہوئے ہیں, جس سوسائٹی میں آپ گھر بنا رہے ہیں, وہاں کے ٹرینڈ کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بالکل آڈ نہ لگے, اکورڈ نہ لگے کہ آپ کا گھر جو ہے بالکل الٹا, باقی گھر ایک طرف ہے نارتھ کی طرف ہے, آپ کے جو ڈائریکشن ہے وہ ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف آ رہی ہے. تو یہ چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے, اس کا خیال رکھنا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ون از اپروچ ٹو روڈ اور اسٹریٹ. رخ آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ روڈ اور اسٹریٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے مناسب جگہ پر آئے. یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کارنر پلاٹس ہوتے ہیں تو دو سائڈز آپ کو ٹچ ہو سکتی ہیں یا تین سائڈز آپ کے پلاٹ کو ٹچ ہوں گی, تو آپ نے جو موسٹ فیزیبل, جو زیادہ مناسب آپ کے لیے ہوگی, جو رخ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا, کیونکہ آپ نے ڈسٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور نائز کو بھی, تو گھر کا رخ آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ جو روڈ وغیرہ ہیں وہ آپ کو قریب بھی آئیں اور ڈسٹ اور نوائز سے بھی آپ کی بچت ہو سکے. تو اس طرح آپ نے اپنے گھر کی روٹیشن رکھنی ہے یا اس کی جو ڈائریکشن ہے آپ نے وہ والی منتخب کرنی ہے. The third and important point is sun movement. The sun path and sun rays are important in deciding the placement of different rooms in a building. اب sun movement کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ کمفرٹ زون جو آپ کے انمیٹس ہوں گے, جو گھر پہ رہنے والے ہوں گے, ان کو کمفرٹ زون ملنا چاہیے, یعنی نیچرل ریسورسز کو وہ استعمال کر سکیں. یعنی جس ٹائم اب فار ایگزامپل بیڈ روم ہے تو وہ آپ سورج والی سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ آپ نے سونا ہوتا ہے وہاں پہ. بیڈ روم کے اندر آپ کو اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے کمروں کی, کچن کی, اسٹیئر کیس کی ڈائریکشن, اورینٹیشن کس طرف رکھنی ہے. تو سن موومنٹ اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو وہ ہم اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ رومز کی ارینجمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے. تو اس میں کہتا ہے کہ سن از دا موسٹ امپورٹنٹ سورس آف انرجی ایز وی نو دیٹ, اینڈ نیچرل لائٹ اینڈ ٹمپریچر. سن سے ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ سورس آف انرجی ہے, ایک نیچرل لائٹ کا ذریعہ ہے, اور دوسرا ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت بھی سن سے ہمیں ملتا ہے. اینڈ if the sun rays are properly falling on the building, sun rays جو ہیں بلڈنگ کے اوپر صحیح طریقے سے آ رہی ہیں, then it will provide a good living conditions in the بلڈنگ. سن ریز جو ہمارے بلڈنگ کے, جیسے بارش کا میں نے ذکر کیا پیچھے کہ بارش کا پانی جو ہے سیدھا بلڈنگ کے اوپر آتا ہے اور وہاں پہ دھوپ نہیں لگتی, وہ جگہ گیلی رہتی ہے, خشک نہیں ہو پاتی, تو وہاں پہ ڈیمپنس کاز ہو جائے گی جو کہ بلڈنگ میں مختلف قسم کی بیماریاں اور بیکٹیریاز پیدا کرے گی. تو سن ریز بھی وہاں پر پہنچنی بہت ضروری ہوتی ہیں. اب ارینجمنٹ کیا ہونی چاہیے آپ کے جو مختلف فار ایگزامپل ڈرائنگ رومز یا لیونگ رومز ہیں, اس کے اندر ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ کی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, ڈرائنگ روم اور لیونگ رومز جو ہیں ساؤتھ ایسٹ یا ویسٹ کی ڈائریکشن میں ہونے چاہیے. ڈائننگ رومز جو ہے ساؤتھ ایسٹ یا ساؤتھ ویسٹ میں ہونے چاہیے, اور بیڈ رومز وغیرہ جو ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ یا نارتھ ویسٹ کی ڈائریکشن میں ہونی چاہیے, اور ویرانڈا جو ہے ساؤتھ میں رکھیں یا ویسٹ والی سائڈ پر رکھنے چاہیے, اور کچن جو ہے نارتھ ایسٹ یا ساؤتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. اسٹیئر کیس اینڈ سٹورز وغیرہ جو ہیں جو کم ضرورت پڑتی ہے ہمیں, وہ نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں اور بلڈنگز وغیرہ کا میپ آپ نے بنانا ہے, ڈرائنگز تیار کرنی ہے, تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ جو سائٹ پلان ہے, یعنی جو بلڈنگ جس جگہ کے اوپر لوکیشن ہے اس کا نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کون سا روم, ڈائننگ ہال ہے یا بیڈ روم ہے یا ویرانڈا ہے, وہ آپ نے کس طرف ارینج کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بیفور دی پریپیئرنگ دی ڈرائنگ آف اے بلڈنگ. تو اس ڈائریکشن ڈرائنگ کو اگر آپ دیکھیں, دس از آور نارتھ, دس از ساؤتھ اینڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ. تو اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم سن کو دیکھیں, سن یہاں سے رائز کرتا ہے, سن رائزز فرام ہیئر اینڈ سیٹس اوور ہیئر, اینڈ دی موومنٹ آف اے سن از ان دس ڈائریکشن. اوکے, سن مووز ان دس ڈائریکشن, دس از دا موومنٹ آف دا سن. اینڈ سن یہاں پہ جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے, سن آل دا ایئر راؤنڈ.
اس طرف سن کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے اور اس طرف سن جو ہے اس کی مومنٹ کم ہوتی ہے، روشنی اور حرارت جو ہے سن کی یہاں پہ کم ہوتی ہے. تو جس طرف کم ہے یہاں پہ ہم سٹورز وغیرہ اس طرف رکھیں گے. اوکے. اینڈ اگر یہاں پہ سن رائز ہو رہا ہے یعنی کچن ہم نے اس طرف رکھنا ہے، اس ڈائریکشن میں جہاں سے سن رائز ہو رہا ہے، کیونکہ کچن میں برتن وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، جگہ گیلی ہوتی ہے اور دھوپ وغیرہ کی وہاں پہ زیادہ ضرورت پڑتی ہے تاکہ نمی وغیرہ جو ہے، ڈیمپنس وغیرہ جو ہے اس کو خشک کر سکے، وہ وہاں سے ختم ہو سکے. اینڈ اس کے علاوہ جہاں پہ زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ڈائننگ ہال، کیونکہ دن کے ٹائم آپ نے کھانا کھانا ہے، نیچرل لائٹ کی ضرورت ہوگی، ٹمپریچر کی ضرورت ہوگی، تو آپ نے ڈائننگ رومز وغیرہ جو ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کے درمیان میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویرانڈا بھی کیونکہ دھوپ لگانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، دھوپ وغیرہ سیکی جاتی ہے، آپ نے پھر واشنگ جو کرنی ہے، کلاتھز وغیرہ دھونے ہیں، ان کو بھی سکھانا ہے، تو ویرانڈے وغیرہ میں اکثر یہ کام کیا جاتا ہے، تو وہاں بھی سن لائٹ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اس سائڈ پر ہونے چاہیے. اور بیڈ رومز بھی جو ہیں وہ آپ کے ساؤتھ اور ویسٹ کے درمیان میں، کیونکہ کسی ٹائم آپ کو دھوپ چاہیے اور رات کے ٹائم میں یا صبح سویرے کے ٹائم آپ کو دھوپ نہیں چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ دیر تک آپ سوئے رہیں، تو بیڈ رومز میں لائٹس جو ہے وہ نسبتاً کم آنی چاہیے لیکن کمپیریٹیولی کم آنی چاہیے، اس لیے آپ اس کو ساؤتھ ویسٹ والی سائڈ پر رکھ سکتے ہیں. اور ڈرائنگ اینڈ لیونگ رومز ہیں، یعنی یہ تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کو نیچرل لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ، تو آپ نے اس کو ان ڈائریکشن میں، اس اورینٹیشن میں رکھنا ہے ڈرائنگز اینڈ لیونگ رومز کو، تاکہ دن بھر صبح سورج نکلتے ہی آپ کو یہاں پہ روشنی آنا شروع ہو جائے اور مغرب تک یہاں تک روشنی آتی رہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اورینٹیشن آف بلڈنگ اور اس کی وجوہات اور فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے سمجھ آ گئی ہوگی. ان دا اینڈ یو آر ریکویسٹڈ، اف یو آر نیو ٹو مائی چینل، please subscribe it and press the bell icon to get video updates.